دیکھیں، میں اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں اور شاید بہت سارے لوگ اس سے جو ہے خوش نہ بھی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احساس راشن ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا 120 ارب روپے کا۔ آج سے پہلے تک یوٹیلیٹی سٹور 23 ارب روپے کی سبسڈی دیتا تھا، یعنی کہ جتنا بھی سامان تھا اس میں 23 ارب روپے عوام میں بٹتا تھا۔ اب کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے وہ ایک الگ سوال ہے۔ اب یہ 120 ارب روپے جو ہے یہ کسی بھی وقت اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کی نیشنل بینک کے ساتھ۔ تو عام آدمی کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہی یہ ایکٹیو ہو جائے گا، یہ 13 کروڑ لوگ اور 2 کروڑ خاندانوں کو اس کی سہولت ملے گی۔ 400 روپے جو 20 سے 22 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا، وہ جو ہے اگر یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں تو 7 لاکھ کے کریانے سٹور ہوں گے، کہیں سے بھی جا کے لے گا تو 400 روپے اس کو اس تھیلے میں بچیں گے۔ 55 روپے اس وقت دالوں کی قیمت میں جو یوٹیلیٹی سٹور میں 15 روپے کلو کی جو ہے 15 روپے کلو کی سبسڈی ہے۔ 55 روپے کلو تک دال چنا جتنی بھی جو دالوں کی قسمیں ہیں اس میں جو ہے 7 لاکھ سٹور سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے، اگر آپ کو یوٹیلیٹی سٹور سے شکایت ہوگی تو کسی بھی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں گے تو 55 روپے کلو تک آپ کو وہاں پہ بچت ہوگی۔ اور گھی تیل 105 روپے کلو، اس وقت جو 400 روپے کلو چل رہا ہے تو 105 روپے کلو آپ کو جو ہے اس میں سستا ملے گا۔ یہ 3 آئٹم آج سے ابھی اس وقت فی الحال 5 آئٹم تھے، ہم نے اس کو 3 کر دیا ہے، لیکن یہ جو 2 کروڑ خاندان میں جاؤں گا تو مجھے یہ سہولت نہیں ملے گی۔ تو اب ہم نے ایک سسٹم یہ کر دیا ہے کہ جس کی مطلب یہ ڈائریکٹ سبسڈی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جو اٹھ کے منہ اٹھا کے چلا گیا اور یہ کہ مطلب ہمیں پہلے شکایت لوگ جیسے آپ بھی ابھی کر رہے ہیں کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو ہم نے اس کا اسپیکٹرم جو ہے پورے ملک تک پھیلا دیا ہے۔ اور دوسری جو ایک سب سے بڑی چیز ہوئی ہے یوٹیلیٹی سٹور میں، پورے پاکستان کی یوٹیلیٹی سٹور کو آٹومیٹڈ کر دیا ہے، یعنی کہ اب وہ جو کھاتا سسٹم وغیرہ ختم کہ کتنا سٹاک اندر آ رہا ہے اور کس طرح بک رہا ہے، اور سارے لائیو کیمرز میں، تاکہ اس میں جو ہے بد انتظامی کہیں پہ نہ۔ روپے کی قدر بھی ہماری جو ہے تھوڑی سی اس میں گراوٹ آئی تھی، اور کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے پڑے ملک میں جس کی وجہ سے جو ہے درآمد کو جو ہے ہمیں روکنا تھا۔ درآمد سب کو پتہ ہے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جو ہے قیمتیں ہر چیز کی تقریباً دگنی ہو گئی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ جو کرونا کے بعد جو ہے پوری دنیا کھلی تو سپلائی چینز کے مسئلے ہوئے۔ سب سے پہلے میں آپ سے اچھی خبر شیئر کروں گا، ہمارا جو درآمدی بل ہے پچھلے مہینے تھا دسمبر کے مہینے میں 7.6 ارب ڈالر، جنوری میں الحمدللہ وہ کم ہو کر 5.9 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے۔ تقریباً 1.7 ارب ڈالر کا فرق پڑا ہے، جو 23% جو ہے پچھلے مہینے سے کم ہے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ برآمدات ہماری جو ہے وہ جو ہے پچھلے مہینے سے بالکل تھوڑی سی کم ہوئی ہے، 2.55 ارب ڈالر۔ اور اگر آپ برآمدات کا جو ہے گراوٹ دیکھیں گے پچھلے مہینے سے تو وہ 8% ہے۔ پچھلے سال جنوری اور اس سال جنوری میں ہماری برآمدات جو مجموعی طور پہ بڑھی ہیں وہ 18% بڑھی ہے اور درآمدات 23% بڑھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اب خسارہ ہے جو پچھلے مہینوں میں 5 ارب ڈالر تک چلا گیا تھا وہ اب 3.25 ارب ڈالر پہ آ گیا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ کیوں ایک دم ہماری جو ہے درآمدات میں جو ہے گراوٹ آئی۔ ماضی میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، 2008 میں بھی اس طرح ہوا تھا، جس طرح ابھی جو ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں جس طرح بڑھی تو ہم جو ہے ضد کرتے تھے، اور جو ہے اس وقت کے حکمران کہتے تھے کہ نہیں ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر لیں گے، اور وہ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں یہ جب کموڈٹی شاک آیا تو ہمارے سینٹرل بینک نے جو ہے اس پہ پالیسی ایکشنز لینا شروع کر دیے، یعنی کہ اقدامات لینا شروع کر دیے۔ شرح سود کو جو ہے 7% سے 9.75% پہ بڑھایا، اس پہ کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، لیکن اب پوری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے۔ جو ہم نے اقدام جلدی کر لیا اب اس کی طرف پوری دنیا یعنی امریکہ اور یورپ جیسی معیشتیں بھی جو اس کی طرف سوچ رہی ہیں، اور جو ہمارے طرح کے ممالک ہیں برازیل ٹائپ وہ آلریڈی اس طرف گامزن ہے۔ پھر ایک اور ہم پہ بہت بڑا جو ہے تنقید کی جا رہی تھی کہ جب روپے کی قدر جو ہے تقریباً 12% گری تو لوگوں نے کہا کہ جی روپے کی قدر گر گئی، حالانکہ دیکھا جائے تو 2019 کے مقابلے میں صرف 5-6% گری تھی، لیکن اس سال کے جو لو لگا تھا اس سے 12% گری، لیکن یہ بھی انیوژل نہیں تھا۔ اب یورپ کی اگر کرنسی دیکھیں وہ بھی 7-8% گری ہے، جیپنیز ین جو دنیا کی مستحکم ملک ہے
سویڈش کرونا ہو گیا, برازیلین ریال ہو گیا, ان ساروں کی کرنسی پاکستان کے آس پاس گری, لیکن یہاں پہ اس کو بھی تھوڑا سا اچھالا گیا اور اس کو سیاسی بنایا گیا. اس سے بالکل جو ہے ہمارے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا, لیکن پوری دنیا میں وہاں ایکسچینج ریٹ بھی اسی طریقے سے کافی اچھے بڑے مضبوط ممالک کا گرا ہے. اب یہ جو سوال اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہماری درآمد کم ہوئی ہے یہ آیا کتنی سسٹینیبل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مہینے میں نیچے آئی ہے اور آگے جا کے پھر بڑھ جائے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو رسک اس میں سب سے بڑا یہ ہے, عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت ہے. یہ ایک رسک اپنی جگہ ہے جو ہمارے درآمدی بل کو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. ہم نے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 2.25 سے 2.5 ارب ڈالر کی ویکسینز منگائی تھی, جو اس کی رفتار جو ہے اگلے 6 ماہ میں کم ہو جائے گی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 6 مہینے میں ہم نے چینی منگائی تھی. اس سال ہمارے پاس اتنی چینی ہو گئی ہے کہ جو اوور آل مارکیٹوں میں جو ایکس مل ریٹ ہوتا ہے, عام دکاندار کے ریٹ کی بات نہیں کر رہا, ایکس مل ریٹ جو جس پہ آپ مل بیچ رہی ہیں وہ 81 سے 84 روپے پورے پاکستان میں ریٹ ہے. آج سے ایک مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے وہ جو ہے 125 روپے تک چلا گیا تھا. تو ہمیں چینی کی درآمد بھی نہیں کرنی پڑے گی. گندم بھی ہم نے جو ہے کافی منگا لی تھی, اور اب ہمیں جو ہے اگلے چند ماہ میں گندم کی بھی اس طرح امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. جہاں پہ دوسری طرف کھانے پینے کی جو ایک چیز ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ متاثر کیا, نقصان پہنچایا, وہ ہے کھانے کا تیل. وہ ہم تقریباً 80% ملک سے باہر سے منگاتے ہیں. اس کی قیمت دگنی ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ اس کا ایک عام صارف پہ بھی جو ہے بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. تو جو ہم نے اقدامات کیے تھے جس میں ہم نے شرح سود بڑھایا, روپے کی قدر کو گرایا, کچھ لگژری ہم نے, آپ نے دیکھا ڈیوٹیز بڑھا دی, موبائل فون پہ بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو منی بجٹ آئے تو اس میں ہم نے چیزیں کی, اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. اور اگلے 6 مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ اب اسی طریقے سے جو ہے ہمارا جو ہے امپورٹ بل رہے گا, جو کافی کم ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز, کل جو ہے ہماری مہنگائی کے اعداد و شمار بھی ہے, اور 13% جو ہے ہماری جسے کہتے ہیں کہ افراط زر کی جو ہے وہ کل نمبر آیا, اور کافی جسے کہتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی تو ہے ملک میں. لیکن اس میں ایک بہت اچھی خبر ہے. ہمارے ملک میں جس طریقے سے تجارتی ہمارا خسارہ جو ہے جولائی سے بڑھنا شروع ہوا تھا, اسی طریقے سے افراط زر بھی ہمارے ملک میں جولائی سے بڑھنا شروع ہوا تھا. اگر آپ جولائی کے مہینے میں صرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں افراط زر ایک مہینے میں 1.3% بڑھا تھا, پھر سپتمبر میں 2.1% بڑھا, پھر اکتوبر میں 1.9% بڑھا, اور نومبر میں تو 3% بڑھ گیا ایک ماہ میں, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا. لیکن اس وقت جب ہم نے اقدامات کیے تھے تو ہم نے قوم کو بار بار یہ بتاتے تھے کہ ہمارے اقدامات سے جو ہے اب مہنگائی کی رفتار میں جو ہے سلو ڈاؤن آئے گا. تو دسمبر کے مہینے میں ہماری منفی جو ہے مہنگائی ہوئی, یعنی کہ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں کوئی قیمتیں نہیں بڑھی, اور جنوری میں 0.4% بڑھی. تو اب جو مہنگائی ہے وہ بھی اس کی رفتار جس طریقے سے بڑھ رہی تھی, حالانکہ عالمی مارکیٹ میں بہت مہنگائی ہے, وہ جو ہے بڑھنا شروع ہوئی. اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے عام آدمی کے جو استعمال میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء. کھانے پینے کی اشیاء میں کافی جو پیرشیبل گڈ ہے, خاص طور پہ سبزیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, اس میں جو ہے کافی کمی دیکھی گئی. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں 43% جو ہے ٹماٹر کا ریٹ کم ہے, آلو جو ہے 13.5% کم ہے, جو مسالے ہیں وہ جو ہے تقریباً 7.5%, چکن کی قیمت جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ہے. تو اس طریقے سے پچھلے ایک سال سے آٹے کی قیمت جس طرح پچھلے سال اضافہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جنوری فروری میں, آج اس ملک میں جو ہے آٹے کی قیمت میں استحکام آ گیا ماشاءاللہ. چینی کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انڈے کی قیمتیں بھی جس طرح بڑھی تھی, انڈے کی قیمتیں بھی حالانکہ سردیاں ہوئیں اس طرح نہیں بڑھی. جہاں پہ ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ جو ہے جو چیزیں ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں, اور اس میں جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں فرق پڑا وہ جو ہے ایک خوردنی تیل جو ہے وہ 50% سے زیادہ بڑھا. پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی خوردنی تیل تھے, چاہے مسٹرڈ آئل ہو, ویجیٹیبل گھی ہو, یہ 50%, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھا. پھر جو دال مسور وہ بھی باہر سے آتی ہے, 41% اس کا ریٹ بڑھا. اور جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 36% بڑھا, جس کی وجہ سے جو ہماری اوور آل مجموعی طور پہ جو افراط زر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اضافہ جو ہے
اب پچھلے 6 مہینے میں وہ ٹرانسپورٹ انفلیشن میں ہوا 23%، یعنی کہ ملک میں ٹرانسپورٹ پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں مہنگی ہوئی، وہ اس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ جو پیرشیبل گڈ تھیں، حالانکہ ہماری 13% مہنگائی آئی ہے، اس میں کھانے پینے کی جو پیرشیبل گڈ ہیں اس کی صرف 6% مہنگائی پچھلے سال سے بڑھی۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اب آنے والے دنوں میں اگر یہ عالمی مہنگائی میں جیسے کمی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ اثرات ہمارے جو ہے مہنگائی میں بھی دیکھیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو ابھی 13% جو فروری میں مہنگائی دکھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، یہ پیک لگ گیا اور آنے والے مہینوں میں اب یہ 10% کی طرف تیزی سے ٹریول کرے گی۔ اب آخری میں جو ہے میں آپ کے سوال لینے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب 2008 میں یا 18 میں ہمارے ملک میں کرائسس ہوتا تھا تو ہم جو ہے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں تیزی سے خرچ کر دیتے تھے اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں کریٹ کرتے تھے۔ اتنا بڑا جو ہے تقریباً 10 سال کا جو کوئی کرائسس ہے، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1990 کے بعد یہ سب سے بڑا کرائسس ہے، اور کرونا کا تو آپ کو پتہ ہے 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس ہے، اس کے باوجود ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ابھی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، 23 ارب ڈالر۔ ابھی ہم نے 3 دن پہلے یورو بانڈ کیا، اس میں ہمیں 1 ارب ڈالر وہ بھی پاکستان میں آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ IMF کی بورڈ میٹنگ ہے، اس میں بھی ہمیں 1 ارب ڈالر آنے کی توقع ہے۔ اور جس طرح بھی ہمارا امپورٹ بل گرا ہے، اس سے جو ہے اب ہماری کرنسی میں اور ساری چیزوں میں استحکام نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنسی میں پچھلے 1 مہینے سے کافی سٹیبلٹی ہے۔ وہ والے دن گئے کہ جو روزانہ جو ہے رپورٹ ہو رہی تھی 8 آنے گر گیا، 1 روپیہ بڑھ گیا، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ بھی اب جو ہے ریلیٹیولی سٹیبل ہو گئی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ صورتحال تھی، اور اس کے ساتھ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ہم نے جو ہے شیئر کیا تھا کہ ہماری جو شرح نمو ہے اس سال بغیر بیس چینج کیے 5.37% ہے، جو 14 سال کی دوسری بہترین ہے۔ یعنی مسلم لیگ نون کا آخری سال صرف اس میں 6.1% تھی، تو ہماری تیسرے سال میں 5.37% آ گئی۔ اس سال بھی ہمارا رن ریٹ 5% سے اوپر ہے، اور ہمارے جتنے اشاریے ہیں چاہے وہ ایکسپورٹس کے ہوں، ہماری ایکسپورٹس جو ہے برآمدات 30 ارب ڈالر اس سال پہلی دفعہ کراس کرنے جا رہی ہے، ریمیٹنسز جو ہے 32 ارب ڈالر کی طرف جاری ہے، اور جو پہلے 6 ماہ میں ایک جو ہم نے خسارہ جو عالمی مارکیٹ میں دیکھا تھا، وہ کی قیمتوں کی وجہ سے دیکھا تھا، اس میں بھی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ آگے آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ لوگوں کی آمدنی میں بھی کرے گا اور ایک خوشحالی کی طرف کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے پہلے سے جو چیزیں ہیں ان میں کمی دیکھنے میں، لیکن اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو آج بھی جو ٹماٹر ہے وہ 107 روپے میں کلو میں مل رہا ہے، دوسری چیزیں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں وہ مہنگی آتی ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ اس کی طرف بھی کوئی حکومت کی توجہ ہے کہ کنٹرول کے حوالے سے کچھ میکینزم بنایا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو ہے سب سے پہلے ابھی میں جو ادھر پریس کانفرنس سے پہلے بلکہ میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، ہماری نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی بھی جب میں چھوڑ کر آیا تھا تو وزیر خزانہ اس میں گندم کی پوزیشن کا سٹاک لے رہے تھے، اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 44 لاکھ ٹن، حالانکہ ابھی 1.5 مہینہ رہ گیا صرف نئی فصل آنے میں، 44 لاکھ ٹن ہمارے پاس گندم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو قیمتیں آپ نے بتائی، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہول سیلر اور جو عام مارکیٹ میں ہمیشہ جو ہے 35 سے 40% کا فرق آ رہا ہے۔ اس میں جو ہے ایک ٹماٹر ہے، ایک پیاز ہے اور ایک آلو ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہے ہول سیل مارکیٹس میں جو جیسے یہ دالیں ہیں، گھی ہے، یہ تمام چیزیں، اس کے ہم فرق کو 20% سے نیچے لے آئیں۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مڈل مین کو، کیونکہ دیکھیں جو فارمر ہے اس بیچارے کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آج سے 15 دن پہلے کراچی میں ٹماٹر 20 سے 30 روپے کلو ملا ہے، اور ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 120 روپے۔ تو یہ اس میں بھی کوئی سائیکل ہوتی ہے کہ جس صوبے میں فصل آتی ہے ادھر سستا ہوتا ہے۔ اب میرے خیال سے پنجاب میں فصل آئے گی تو آٹومیٹکلی یہاں بھی ہوگا، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کا جو سب سے زیادہ بڑا خرچہ اس کا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کو کم از کم اب بڑھنے نہ دیں، اس کی رفتار کو کنٹرول کریں۔ لیکن آج ایک خبر تھی کہ سندھ حکومت نے گندم کا جو ریٹ ہے مقرر کر دیے 2200 روپے، پچھلے سال ان کا جو ہے 2000 روپے تھا۔ تو اب مطلب 2200 روپے کرنے کا مطلب یہ کہ وہ انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ آنے والے جب سیزن آئے گا تو اس میں آٹے کی قیمت بڑھانی پڑے گی سب کو۔ اب یہ سپورٹ پرائس ہے، یہ اس میں کبھی بھی جو ہے کیونکہ حکومت فارمر کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ سال میں 8-10%، یہ کسی حکومت کا اس میں قصور نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا، 1300 روپے میں فکس کر دی تھی اپنے 4 سال،
اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری جو ہے زراعت جو ہے بالکل ہماری فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی تھی اور ہمارے ملک میں جو ہے اس کی فصلیں بڑی نہیں تھی. اب ماشاءاللہ ہماری ہر فصل جو ہے بمپر کراپ ہو رہی ہے. اس سال ہماری شوگر کین بمپر ہے, ہماری میز بمپر ہے, کاٹن پچھلے سال سے بہتر ہے, رائس کے سٹاکس ہمارے پاس آل ٹائم ہائی ہے اس وقت, اور اب جو ہے گندم تھوڑا سا جو ہے اس میں کھاد کا مسئلہ آیا ہے, لیکن ہمارے پاس کیری اوور سٹاک بھی اچھا ہے. اور ابھی یہ جو ٹائملی بارشیں ہوئی ہیں اس سے انشاءاللہ ہمارا جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 28.9 ملین ٹن کا, آج سے پہلے کبھی پاکستان میں اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حاصل کریں. یاسر صاحب پٹنی سے. سر میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جو مہنگائی کنٹرول کے حوالے سے. یہ ایشو آپ دیکھیں کہ عوام کو آپ اسٹیبل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک عوام کو کوئی اس حوالے سے سبسڈی یا رعایت نہیں ملی. تو اس میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ ایکٹیو نہیں. سارے جب آج کوئی چیز لینے چلا جاتا ہے وہاں پہ تو کوئی اور ریٹ ہوتا ہے, کل جاتے ہیں تو ایک دم پرائس اس سے کئی 2 گنا سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پرائسز ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. تو مطلب اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات یا میئرس نہیں ہیں کہ یہ کمیٹیز وغیرہ ایکٹیو ہوں, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو تاکہ یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے. دیکھیں ہم نے پہلی جو گورنمنٹ تھی نا, پہلے جو تھا مجسٹریٹ والا سسٹم ہوا کرتا تھا, جب سے وہ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے یہ چیزیں میں نظر آتی ہے کہ ایک دن اور ریٹ ہوتا ہے, دوسرے دن اور ریٹ ہوتا ہے, کہ کنٹرول کرے. کیا اس حوالے سے بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہے کبھی نہ جو اجلاس ہوتا ہے یا اس طرح کی پرائس کنٹرول میٹنگ ہوتی ہے؟ جو ہماری ہر ہفتے کی میٹنگ میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے سستا بازار, لوکل مارکیٹ, یہ جو ہے 30-40 جو مین کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائس میں ٹرینڈ کیا ہے, اور جہاں پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے تو ہم فوراً جو ہے سارے جو ہے چیف سیکرٹریز صوبے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے فوڈ کمشنرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس میٹنگ میں جو اپنے صوبے سے ہوتے ہیں, اور وزیر خزانہ کی فوراً ہدایت ہوتی ہے. پرابلم یہ آ رہا ہے ہم نے جو ایک دیکھا ڈیویشن کا قیمتوں کا, وہ جو ہے ایک طرف ہے پنجاب اور صوبہ سرحد اور دوسری طرف ہے سندھ اور بلوچستان. وہاں پہ اور یہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہاں پہ جیسے ابھی آٹا جو ہے پچھلے دنوں یہاں پہ 1100 روپے یوٹیلیٹی سٹور میں, اور جو ابھی بھی پنجاب حکومت دے رہی ہے. سندھ حکومت نے ایک تو اس آٹے کو ڈیلے کیا, اس کے بعد وہ 1400 روپے کئی دنوں تک چلتی رہی. اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی 1200-1250 میں آ گئی, لیکن اس میں بھی کوئی چکی کا آٹا لیتا ہے, کوئی فائن آٹا لیتا ہے, ہر ایک کا الگ الگ ریٹ ہے. یہ میں ایک نارمل آٹے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کی جو بات ہے اس پہ ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے, اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چیف سیکرٹریز جتنے بھی صوبے کے ہیں, اگر کہیں ہمیں پی بی ایس کا ہمارا جو بینچ مارک ہوتا ہے وہ ادارہ شماریات کا ڈیٹا ہوتا ہے. ادارہ شماریات جو ہمیں بتاتا ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں قیمت اس کی اگر 100 روپے ہے, اگر دوسری جگہ پہ 140 ہے یا 120 ہے, تو ہم پھر اس پہ انکوائری کرتے ہیں اور اس پہ ہدایت جاری کرتے ہیں وزیر خزانہ کہ اس کو کریں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ مڈل مین جو ہے کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے. سجاد حسین صاحب کی سے. سر آپ کی چیزیں سستی ضرور کی جا رہی ہیں, لیکن یوٹیلیٹی اسٹور جہاں پہ بہت بڑا نمبر رہتا ہے ٹھیلوں کا اپنی سپلائی چیز لینے کے لیے, لیکن وہاں پر 20 کلو کا جو آٹے کا تھیلا وہ بھی مخصوص اوقات میں دستیاب ہے. اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں, اس طرح گھی کے جو پیکٹس ہیں وہ بھی مخصوص اوقات میں ہفتے میں جو ہے دستیاب ہوتے ہیں. تو کس حد تک آپ بڑے نمبر کو جو ہے کیٹر کر سکتے ہیں جو کہ ان کا مرکزی یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں سپلائی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں میں اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں, اور شاید بہت سارے لوگ اس سے جو ہے خوش نہ بھی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ احساس راشن ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا 120 ارب روپے کا. آج سے پہلے تک یوٹیلیٹی سٹور 23 ارب روپے کی سبسڈی دیتا تھا, یعنی کہ جتنا بھی سامان تھا اس میں 23 ارب روپے عوام میں بٹتا تھا. اب کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. اب یہ 120 ارب روپے جو ہے یہ کسی بھی وقت اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کی نیشنل بینک کے ساتھ. تو عام آدمی کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہی یہ ایکٹیو ہو جائے گا, یہ 13 کروڑ لوگ اور 2 کروڑ خاندانوں کو اس کی سہولت ملے گی. 400 روپے جو 20 سے 22 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا, وہ جو ہے اگر یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں تو 7 لاکھ کے کریانے سٹور ہوں گے, کہیں سے بھی جا کے لے گا تو 400 روپے اس کو اس تھیلے میں بچیں گے. 55 روپے اس وقت دالوں کی قیمت میں جو یوٹیلیٹی سٹور میں 15 روپے کلو کی جو ہے 15 روپے کلو کی سبسڈی ہے. 55 روپے کلو تک دال چنا جتنی بھی جو دالوں کی قسمیں ہیں اس میں جو ہے 7 لاکھ سٹور سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے, اگر آپ کو یوٹیلیٹی سٹور سے شکایت ہوگی تو کسی بھی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں گے تو 55 روپے کلو تک آپ کو وہاں پہ بچت ہوگی.
اور گھی تیل 105 روپے کلو، اس وقت جو 400 روپے کلو چل رہا ہے تو 105 روپے کلو آپ کو جو ہے اس میں سستا ملے گا. یہ 3 آئٹم آج سے ابھی اس وقت فی الحال 5 آئٹم تھے، ہم نے اس کو 3 کر دیا ہے. لیکن یہ جو 2 کروڑ خاندان، میں جاؤں گا تو مجھے یہ سہولت نہیں ملے گی. تو اب ہم نے ایک سسٹم یہ کر دیا ہے کہ جس کی مطلب یہ ڈائریکٹ سبسڈی ہوگی. اب یہ نہیں ہوگا کہ جو اٹھ کے منہ اٹھا کے چلا گیا اور یہ کہ مطلب ہمیں پہلے شکایت لوگ جیسے آپ بھی ابھی کر رہے ہیں کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو ہم نے اس کا اسپیکٹرم جو ہے پورے ملک تک پھیلا دیا ہے. اور دوسری جو ایک سب سے بڑی چیز ہوئی ہے یوٹیلیٹی سٹور میں، پورے پاکستان کی یوٹیلیٹی سٹور کو آٹومیٹڈ کر دیا ہے. یعنی کہ اب وہ جو کھاتا سسٹم وغیرہ ختم کہ کتنا سٹاک اندر آ رہا ہے اور کس طرح بک رہا ہے، اور سارے لائیو کیمریز میں، تاکہ اس میں جو ہے بد انتظامی کہیں پہ نہ ہو. تھینک یو سر. اسلام آباد میں ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. گزشتہ ماہ برآمدات میں 18% اضافہ ہوا، درآمدات میں 23% کمی ہوئی، یہ کہنا ہے ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا. انہوں نے کہا کہ درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. ملکی ضروریات کا 80% خوردنی تیل درآمد کیا جاتا ہے. سبزیوں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کا رجحان ہے. دسمبر اور جنوری میں چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں. بحرانوں کے باوجود ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $23 ارب کی ریکارڈ